بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو سیاسی جو اڈا ہے وہ سپریم کورٹ منتقل ہو چکا ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ان کی قیادت نے اپنی میٹنگ میں کہ وہ کل پرسوں جو سوموار کو سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے بارے میں جو سو موٹو ہے اس کا وہ بائیک آؤٹ کریں گی۔ ایک تو اس میں بات کرنی ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ فل کورٹ کا جو مسئلہ ابھی تک اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے کیا کچھ اثرات بڑھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ کیا گل کھلانے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کی، اور اس بات چیت کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے، ایک انہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں مجھے بس یہی ہوتا ہے بندہ کہ کیا کہا جائے۔ عمران خان صاحب جب خود نہیں سمجھتے کہ ان کو اس بات کا پاس کرنا چاہیے کہ ایک بات کر کے اس کی تردید کرنا، اس سے مکر جانا، اس کے الٹ بات کر دینا، ایک دفعہ ایک بات کرنا، ایک دفعہ دوسری بات کرنا، بڑا یہ مجموعہ ازداد عمران خان صاحب کی شخصیت۔ آج انہوں نے کئی باتیں ایسی کی ہیں کہ جو مجھے پڑھ کے ہنسی آئی کہ وہ کئی باتیں آپ فرما رہے ہیں، فلاں بات یہ ہو گئی، باجوہ نے یہ کروا دیا، جناب باجوہ یہ کرتا تھا۔ ایک تو ایک عام کہاوت ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ باجوہ صاحب کا جو دور ہے وہ 6 سال رہا ہے۔ 6 سال کے اندر 5 سال 4 مہینے جو ہے یا 5 مہینے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں، بلکہ 5.5 سال پورے کے پورے وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے، میں کیا کہوں، بغیر نکاح کے یا بغیر کانٹیکٹ کے، بغیر کسی سمجھوتے کے وہ ان کے ساتھ ان کے استعمال میں رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، کوئی نکاح کرتے ہیں، تو آپ یہ بغیر نکاح، بغیر معاہدہ، بغیر کسی جو ہے کانٹیکٹ کے آپ جناب باجوہ صاحب گزار جاتے ہیں۔ 5.5 سال 29 نومبر 2016 سے لے کے 10 اپریل، چلو 1 مہینے نکال لیں آخری والا، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، حالانکہ پرویز الہی صاحب جب آپ ہی تک گئے تھے تو باجوہ صاحب نے بھیجا تھا، تو اب گو مگو کی کیفیت میں دے کہ میں باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہوں۔ لیکن 1.5 مہینے تک آپ یہی سمجھتے رہے یا ان کو پریشر ڈالتے رہے کہ آپ حکومت بچائیں، تو آپ پورے 5.5 سال وہ جو کچھ ہوا وہ آپ اس میں عمران خان صاحب شریک جرم تھے۔ 5 مہینے کا باجوہ جو ہے وہ تو جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو 5.5 سال والے باجوے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ فرما رہے ہیں آج عمران خان صاحب صحافیوں سے گفتگو کی، باجوہ جو ہے بھارت سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور میں اس کا مخالف تھا۔ واہ عمران خان واہ۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے کشمیر ہڑپ کر لیا ہمارے دیکھتے دیکھتے، اس سے چند مہینے پہلے مودی الیکشن جیتا تھا مارچ اپریل میں، اور جب وہ الیکشن کمپین چلا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا اللہ کرے مودی الیکشن جیت جائے۔ آپ اقتدار میں آ چکے تھے 2019 میں، اور آپ اقتدار میں آ گیا جب وزیر پاکستان فرما رہے تھے کہ اللہ کرے مودی الیکشن جیت جائے، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بارے میں پوری طرح واقف حال تھے۔ پھر جب 5 اگست کو کشمیر ہڑپ ہوا اور آپ 23، 24، 25، 26 جولائی کو یا 27 جولائی کو امریکہ گئے، ٹرمپ کی دعوت پہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا ٹرمپ کشمیر کی سالسی کرائے گا۔ 27، 28، 29 جولائی کو مودی امریکہ جاتا ہے، آپ کے جانے کہ آپ موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے، پھر اسی ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، ٹرمپ اور مودی ہزاروں یا لاکھوں ہندوستانیوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں ڈیلس ٹیکسس میں جا کے، امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں کہ شہر ڈیلس میں، وہاں جلسے سے خطاب کرتے ہیں سارے انڈین سے۔ آپ جو ہے یہی تو کہے کہ سالسی کرائے، وہ سالسی کراتا پھر آتا، سالسی کیا کہ 5 اگست کو کشمیر ہڑپ ہو گیا۔ میرا تو اس سے آپ کے اوپر ہمیشہ سے ایک اس سے بڑا جو ہے ایک شکوہ ہے، یہ شکایت ہے، وہ یہ کہ 2 مہینے بعد UN کی اسمبلی جو اجلاس ہوا، وہاں پہ کمال چالاکی سے، کمال ہوشیاری سے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک پاکستانی قوم کو ایک سرین دھوکہ تھا کہ آپ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکا، جذباتی تقریر کی اسلام کے اوپر۔ 49 منٹس 50 سیکنڈ یعنی کہ تقریباً 50 منٹ تقریر کی، 36 منٹ اسلام کی تبلیغ کی۔ وہاں طارق جمیل بنے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ نے جب تبلیغ کی، میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا آپ نے۔ لیکن 2018 میں آپ کیوں نہیں گئے وزیر اعظم بن کے؟ اس میں تب بھی تو سپٹمبر اکتوبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، تب تو آپ نے کہا تھا میں سفر نہیں کرتا ہوں، میں دورے کرنے وزیر اعظم نہیں ہوں۔ ایک اہم دورہ مس کیا، وہ ایسے حالات تھے وہاں پہ آپ اسلام کی تبلیغ کرتے اور وہی آپ، بلکہ
دہرا دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج ہے وہ دہرا دیتے، جس میں ساروں کے حقوق بتائے گئے تھے، ضمنیوں کے بھی ساروں کے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جا کے، میں یہ تب بھی کہتا تھا کہ کشمیر کے ایشو کو آپ نے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے، اس کی حدت و شدت کو کم کرنے کے لیے آپ نے اسلام کو لے کے. نواز شریف نے جب برہان الدین وانی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد UN میں گئے، تو پوری تقریر اس کے اوپر فوکس تھی، بھارت اور کشمیر کے اوپر ایک ایک لفظ، جو بھی انہوں نے 15 20 25 منٹ کی تقریر کی، کیونکہ نیڈ آف دا آرٹ تھی. اور بھارت تلملا گیا کہ بھارت چاہتا تھا کہ ٹاپک ہلے، یہ کوئی ادھر ہو تو اس کو وہ مینپولیٹ کریں. آپ نے وہاں جا کے موضوع بدل دیا. پاکستانی قوم جو ہے، جب تک ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ واردات کر کے UN میں جا کے یا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تب تک لیٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ تب مورخ تو معاف نہیں کرتا. تو اس میں آپ جب کہتے ہو جی کہ جو باجوہ جو تھا وہ بھارت سے دوستی کرنا چاہتا تھا، باجوہ تھا اسرائیل سے دوستی کرنا چاہتا تھا، یقیناً کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اس کے شریک جرم تھے. آپ آج جو بتا رہے ہو 2 سال بعد اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد، اور تب 5 اگست کو یہ کشمیر ہڑپ کیا گیا، تو کھڑے ہو جاتے کہ یہ باجوہ نے کرایا ہے، یہ باجوہ کی نرم پالیسی ہے، ہماری فوج لڑنے نہیں چاہتی. تب تو آپ اس بات کو ایسے اٹھا رہے تھے، اور یہاں پہ پاکستان میں 1 منٹ کی خاموشی، اور وہاں جا کے اسلام پہ تقریر، کشمیر جائے بھاڑ میں. بہرحال ہماری بدقسمتی کہ کشمیر کا سقوط کشمیر کا جو سہرا ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم، آپ کے سر پہ لگے گا، جیسے سقوط مشرقی پاکستان کا سہرا جنرل یحییٰ خان کے سر پہ لگا. اب آ جائے سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ کے 3 ججز، رکنی ججز جو ہے، وہ اس معاملے میں ان کا عزم صمیم ہے، وہ ان کا بالکل ایک جو ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ انصاف دینا ہی دینا ہے. مسلم نون نے اس کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. PDM کیا کرتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مسلم نون کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آیا حکومت بائیک آؤٹ کر رہی ہے تو کس طرح کرے گی، کر سکتی ہے، لیکن عدالت بلا بھی سکتی ہے، بلائے گی تو چلے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت بلانے سے ان کا کوئی بائیک آؤٹ ختم ہو جائے گا. وہ کہہ دیں گے سیکٹری ڈیفینس آ جائے، ہمیں بندے دینے یا نہیں دینے، وہ بتا سکتے ہیں کہ سیکٹری خزانہ آ جائے، وزیر خزانہ آ جائے، جانا پڑے گا. لیکن اس کیس کے اوپر بات میری لکھ لے کہ چاہے سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرے، 3 رکنی بینچ کرے یا فل بینچ کرے یا اس میں مخالفت کرے. اب سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت کنٹروورسی ہو چکی ہے، جو اس وقت اس کے اندر ایک بدمزگی آ چکی ہے، اب اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں. ایک پارٹی کو ایک پارٹی پہ اعتماد ہے، دوسری کو دوسری پارٹی پہ اعتماد ہے. شاید ججز چاہتی بھی تھے. پھر کون نہیں جانتا کہ اعجاز الحسن صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ماڈریٹنگ جج بنے، کس طریقے سے انہوں نے نامہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کیا، کس طریقے سے عمر بدیال صاحب نے عمران صاحب کے حق میں فیصلہ کیا صاحب نے 7 سال کے بینچ پہ اسی طرح کے کیس میں. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کی حکومت کو بحال کیا گیا، حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور ساتھ ہی جج نے لکھا کہ آپ یہ آئین ری رائٹ کر رہے ہو. آئین کہتا ہے کہ جو بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں، سیٹ سے محروم ہو جائے گا تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. چنانچہ آپ نے ایک ایسا بحران اس ملک میں پیدا کیا، ایسا بحران پیدا کیا کہ آج تک وہ بحران سپریم کورٹ اس کی ذمہ دار ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی عمل ہوئے، جو کچھ آپ کرتے رہے، اس نے پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی تو کیا کرنی تھی، آئین کو ایک آزمائش میں ڈال دیا سپریم کورٹ نے. آج آئین جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو تباہی ہے، اگر آئین کو چھوڑتے ہیں تو تباہی ہے. ایک ایسی طرف آگ کھڑے ہوئے پاکستانی قوم کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پر رحم کرے. یہ ایسا کڑا وقت ہے، اس میں جو کریکٹر ذمہ دار ہیں، اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے، کیونکہ 7-8 سال آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا. حکومتوں کی کھاڑ پھچاڑ میں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جو آپ نے بنتی کی. آج آپ امریکہ کے بھی انگوٹھے کے نیچے ہیں، آپ بھارت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. آپ اپنے بیچارے، ہمارے ہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ہمارے ہاں سارے اس وقت کرائسس بحران جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. اس کے علاوہ اب حل کیا ہے؟ حل کوئی بھی نہیں ہے. ہم ڈیڈ اینڈ پہ آئے کھڑے ہیں، پورا پاکستان آیا کھڑا ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں آئسنگ آن دا کیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کرتے ہیں 7-8 سال بھی آپ بھرپور اس میں کردار ادا کرتے رہے ہو. اور کتنی دفعہ ڈسکس کیا ہم نے، ثاقب نثار صاحب کیا اور
آصف سعید کھوسہ صاحب کیا اور گلزار صاحب کیا اور پھر آج کل ہمارا جو نظام چل رہا ہے، اور آج جس مقام پہ کھڑے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ویکینڈ جو ہے یہ آپ پہ بڑا بھاری گزرنا ہے کہ آپ کے پاس نہ اس نگلے بن رہی ہے نہ اگلے بن رہی ہے. یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سوار کے بعد پاکستان ایک بہت بڑے شدید بحران کے گڑھے میں جانے والا ہے، اس کا سامنا کرنے والا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہی کو ہمیں کوئی بچا لے یا کوئی معجزہ آئے، اب پتہ نہیں کو کیسے آئے گا، اللہ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ.